لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ غدیر کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم حدیث غدیر کے مختلف طریقوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حدیث کا طریقہ یعنی وہ حدیث کتنے صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے اور کتنے سلسلہ اسناد کی مختلف ترتیبوں سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ حدیث غدیر کے مختلف علماء نے جو مختلف طریقوں سے اسے جمع کیا ہے تو اس کی تعداد 40 سے لے کر 150 طریقوں تک ہے۔ اور جب طریقہ حدیث کے متعلق گفتگو چل نکلی تھی تو احادیث کس طرح جمع ہوئیں اور ہم تک کس طرح پہنچیں، اس کے متعلق ہم نے مختصر سی وضاحت گزشتہ تقریر میں کی، اور اس وضاحت کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں اگر ہم کسی حدیث کے صحیح یا غلط ہونے، جھوٹے یا سچے ہونے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم کس طرح تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، سچی ہے یا جھوٹی۔ تو اسی لیے یہ مختصر سی وضاحت پیش کی گئی کہ احادیث کس طرح جمع ہوئیں، اور اب چونکہ اس کا مقصد اس بات کو ثابت کرنا تھا، اس بات کو واضح کرنا تھا، بتانا تھا کہ ہم کس طرح کسی حدیث کے صحیح یا غلط، سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، لہٰذا آج اسے پیش کر کے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ چنانچہ سامعین، آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں جب ہمارے پاس کوئی حدیث پہنچتی تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ حدیث ہم کسی سے سنیں گے یا ہم کسی کتاب میں پڑھیں گے۔ چنانچہ جب ہم کسی سے وہ حدیث سنیں گے تو اگر ہم کو اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری کہ ہم اس کہنے والے سے سوال کریں کہ آپ نے یہ حدیث کہاں پڑھی یا کہاں سنی۔ چنانچہ جہاں تک سننے کا تعلق ہے تو کوئی بھی حدیث صرف کسی سے سن کر ہم اسے قبول نہیں کر لیں گے، اور یہ سلسلہ اگر کہنے والے نے کسی اور کا نام لیا تو اس سے جب ہم پوچھیں گے وہ کسی اور کا نام لے گا، تو اگر یہ سلسلہ صرف لوگوں تک لوگوں پر مشتمل رہے، صرف کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا آج کے دور میں، تو وہ حدیث پھر ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ صرف سنی سنائی باتوں پر ہم یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کہنے والوں میں سے کوئی ایک کسی کتاب کا حوالہ نہ دے کہ ہاں میں نے یہ حدیث اس کتاب میں پڑھی۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جب کوئی حدیث کسی سے سنتے ہیں تو ہم یہ تحقیق کریں کہ کہنے والے نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی، کون سی کتاب میں پڑھی، کیونکہ صرف ایک دوسرے سے سن کے یہ بات اگر بہت دور تک پہنچ جائے اور اس کہنے والوں کے سلسلہ بہت طویل ہو جائے تب بھی یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ حدیث ہم پر ثابت نہیں ہوگی، جب تک کہ ان کہنے والوں میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے کہ اس نے اس حدیث کو کون سی کتاب میں پڑھا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج حضرت کو گزرنے کے بعد تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تو آج کے دور میں کوئی کسی پہ وحی نہیں نازل ہوئی یا کسی کو علم غیب نہیں ہے کہ اس نے ڈائریکٹ اس کو وہ بات پہنچ گئی اور اس نے لوگوں تک پہنچا دی، جب تک کہ وہ چیز کتابوں کے ذریعے ہم کو نہ ملی ہو یا اس نے نہ پڑھی ہو۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کتاب کا حوالہ دیں
کہ یہ حدیث اس نے کس کتاب میں پڑھی. یہ مرحلہ جب طے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس جو کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کتاب کس نے لکھی ہے, کون سے دور میں وہ عالم گزرے ہیں, اور وہ معتبر اور موثق تھے یا نہیں. لہٰذا جب یہ ہم دوسرا مرحلہ ہمارا یہ طے ہو جائے گا کہ جب ہمیں وہ کتاب کا حوالہ مل گیا, اس کتاب میں وہ حدیث موجود بھی ہے, یہ ہم نے دیکھ لی, تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے اور اس کا تعلق کس صدی سے. اب اگر اس کا تعلق 14ویں صدی سے ہے یا 10ویں صدی سے ہے یا 5ویں صدی سے ہے, تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے, لکھنے والے نے, یہ حدیث کہاں سے حاصل کی, اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ حوالہ دے کہ اس کو یہ حدیث کہاں سے ملی. لہٰذا اب صرف لکھنے والے کی لکھنے پر ہی ہم پر وہ حدیث ثابت نہیں ہو جائے گی جب تک کہ ہم اس لکھنے والے مصنف کے پاس سے ہمارے پاس وہ حوالہ نہ مل جائے کہ جو جہاں سے اس نے حاصل کی. چنانچہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی 14ویں صدی کا عالم دین ہے تو لا محالہ اس سے اپنے سے پہلے والی صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے کسی ایک کا حوالہ دینا ہوگا. اس طرح اب کتابوں کے حوالوں میں جب ہم تحقیق کریں گے تو ہم کو سٹیپ بائی سٹیپ ریورس میں جانا پڑے گا, پاسٹ میں جانا پڑے گا, اور اس سے پہلی کی صدی میں اور اس سے پہلی کی صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان تک ہم کو ایک ریورس سفر کرنا ہوگا. کہ اب مثلا 14ویں صدی کے عالم دین نے 10ویں صدی کے عالم دین کا حوالہ دیا, تو اب ہم اس کی کتاب میں جا کے دیکھیں گے کہ اس کی کتاب میں یہ حدیث ہے یا نہیں. وہاں پر بھی ملی تو اس نے کہاں سے حاصل کی, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سے پہلے قدیم علماء کی کتابوں کے حوالے دے گا کہ میں نے یہاں سے حاصل کی, تو وہ 8ویں صدی ہجری یا 7ویں صدی ہجری کی کسی کتاب کا حوالہ دے گا. پھر ہم اس میں جا کے دیکھیں گے کہ اس نے کہاں سے حاصل کی. اس طرح ہم پیچھے جاتے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 4تھی صدی ہجری یا 3ری صدی ہجری تک پہنچ جائیں. کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کتابوں کی لکھنے کی ابتدا اور حدیثوں کے جمع کرنے کی ابتدا 3ری صدی ہجری اور 4تھی صدی ہجری میں ہوئی, 3ری صدی ہجری میں ہوئی, اور مختلف بنیادی کتابیں جو ہیں 3ری اور 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئیں. احادیث کی اور تمام علوم اسلامیہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں, قدیم اور مستند اور معتبر ترین کتابیں جو ہیں وہ 3ری صدی ہجری اور 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئی. لہٰذا اب ہم جب ہمیں کتابوں کے حوالے ملیں گے تو ہم ان کتابوں میں ٹریس بیک کریں گے, ہم ان سے پہلے انہوں نے کہاں سے حاصل کیا. اس طرح جب ہم ہوتے ہوتے 4تھی صدی ہجری یا 3ری صدی ہجری تک ہم کو پہنچنا ضروری ہے. جب کوئی حدیث کے حوالے ہم کو اس طریقے سے 3ری صدی ہجری تک لے جائیں تو اب لا محالہ اب جو ہمارے اسلام کے جو 2 بڑے مکتب فکر ہیں ان میں جو حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت حضرات میں صحاح 6 ہیں, 6 حدیث کی صحیح کتابیں ہیں, جس میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن ابن ابی داؤد اور صحیح نسائی. تو یہ جو 6 کتابیں ہیں, یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ 3ری صدی ہجری میں لکھی گئیں. اور ہم شیعوں کے یہاں جو 4 بنیادی احادیث کی کتابیں ہیں وہ 3ری اور 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئیں. اس میں سے اصول کافی ہے, من لا یعذرہ الفقیہ ہے جو کہ 3ری صدی ہجری میں لکھی گئی, اور تہذیب اور استبصار جو ہے وہ 4تھی صدی ہجری میں شیخ طوسی نے لکھی. تو اس طریقے سے اب کوئی بھی حدیث, خواہ وہ ہمارا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو, جب تک ہمیں وہ حدیث ہم ٹریس بیک کرتے ہوئے تحقیق کرتے ہوئے جب تک ہمیں وہ حدیث, اگر ہم مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں وہ صحاح 6 میں وہ حدیث کا ملنا ضروری ہے, یا اس 3ری صدی ہجری میں جو اور 4تھی صدی ہجری میں جو دوسری کتابیں لکھی گئیں. مثلا بہت ساری ایسی صحیح احادیث ہیں کہ جو صحاح 6 میں موجود نہیں ہیں, مگر امام حاکم نے جو 4تھی صدی ہجری کے ابتدائی نصف حصے میں گزرے ہیں انہوں نے کتاب مستدرک علی الصحیحین لکھ کر اس میں اضافہ کیا اور بہت ساری صحیح احادیث کو جمع کیا. اس طریقے سے مختلف علماء نے پھر 3ری اور 4تھی صدی ہجری میں ان 6 صحاح 6 اور کتب اربعہ کے علاوہ بھی مختلف علماء نے مختلف کتابیں لکھی جو ان احادیث کو مکمل کرتی ہیں اور تتمہ کرتی ہیں, اور وہ چیزیں جو ان کتابوں کے لکھنے والے مصنفین اور مؤلفین سے چھوٹ گئیں ان کو انہوں نے جمع کیا. لیکن اس کا دور 3ری صدی ہجری اور 4تھی صدی ہجری ہی ہے. لہذا جب تک ہمیں کوئی حدیث کا حوالہ ہم کو وہاں تک نہ پہنچا دے کہ جس میں ہم وہ حدیث کو 3ری صدی ہجری میں لکھی گئی یا 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئی جو قدیم اور مستند اور معتبر ترین کتابیں ہیں ان تک ہم نہ پہنچ جائیں. اچھا, جب ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے
تو اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جب تیسری صدی ہجری میں کتابیں لکھی گئیں تو ان کے لکھنے والوں تک جو حدیث پہنچی تو اس حدیث میں منیمم ہم نے، اچھا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ 4 سے 5 راوی ہونا چاہیے، تو یہ منیمم تعداد بتائی تھی. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت نے صحابہ سے بیان فرمائی حدیث، صحابہ نے تابعین سے، تابعین نے تبع تابعین سے، تو اس طریقے سے 3 جنریشن ہو گئی. پھر تبع تابعین نے اپنے بعد والی چوتھی جنریشن، اور چوتھی جنریشن نے اپنے بعد والی 5ویں جنریشن کو اورلی منہ زبانی یہ حدیثیں پہنچائیں. اور جب 5ویں جنریشن تک یہ معاملہ آ گیا اور حضرت کی رحلت کے بعد میں تقریباً 200-250 سال گزر گئے، تو اب یہ وہ دور تھا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز اموی کے حکم سے کتابوں کے لکھنے کی ابتدا پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر وہ مختلف رسالوں کی شکل میں موجود تھی اور حدیثیں لکھی جا رہی تھیں. تقریباً 150 ہجری کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ابتدائی 50 سے 75 سالوں تک یہ جو لکھی جا رہی تھی حدیثیں، یہ مختلف رسالوں میں مختلف کتابچوں کی شکل میں تھی اور متفرق تھیں. بعد میں جب 200 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد میں جب یہ سیاہ ستہ کے مؤلفین نے اور ہمارے یہاں کے کتب اربعہ کے مؤلفین نے جب حدیث کو جمع کرنا چاہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ مختلف چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچوں کی شکل میں اور متفرق شکل میں یہ جو احادیث موجود تھی ان کو انہوں نے ایک جامع اور مکمل کتاب کی شکل میں جمع کیا. لہذا ہمارے یہاں شیخ کلینی نے جو اصول کافی لکھی وہ، اور آپ اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں جو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، وہ یہ دراصل وہ مختلف چھوٹے چھوٹے رسالوں اور کتابچوں کا مجموعہ ہے کہ جس کی ابتدا تقریباً 150 ہجری سے کے بعد سے ہو چکی تھی، اور 75 سالوں کے درمیان میں یہ مختلف کتابچے اور رسالے احادیث کے جمع ہو چکے تھے. پھر ان کو جمع کر کے ایک جامع کتاب حدیث کی شکل دی گئی کہ جو صحیح بخاری اور صحیح اصول کافی کے نام سے منظر عام پر آئی. بہرحال، تو اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو جنریشنز ہیں، یہ 4 سے 5 جنریشن کا گیپ ہے حضرت کے درمیان میں اور یہ بنیادی کتابوں کے لکھے جانے کے درمیان میں. لہذا اس بنیاد پر منیمم راویوں کی تعداد جو ہے وہ ہر حدیث میں ہم کو 4 سے 5 ضروری ہے، لیکن راویوں کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی حدیث کسی صحابی نے سنی ہو اور اس صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے بیان کی ہو اور دوسرے صحابی نے کسی تیسرے صحابی سے بیان کی ہو. لہٰذا جو پہلا طبقہ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کسی صحابی نے سن کر ڈائریکٹلی کسی تابعی کو بیان کر دی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کسی دوسرے صحابی کو بیان کی ہو، دوسرے صحابی نے تیسرے صحابی کو بیان کی ہو، اور پھر تیسرے صحابی نے کسی تابعی کو بیان کی ہو. اور تابعی میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تابعی نے فوراً اپنے بات کسی تبع تابعی سے بیان کر دی ہو، بلکہ یہ حدیث ہو سکتا ہے کہ تابعین میں بھی 2-3 افراد کے ذریعے گھومتے پھرتے ہوئے کسی تبع تابعی کے پاس پہنچی ہو. لہٰذا اس طریقے سے راویوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 4-5 سے زیادہ ہو سکتی ہے، 6-7-8-9-10 بھی ہو سکتی ہے، لیکن منیمم تعداد جو ہے وہ جنریشنز کے حساب سے 4 سے 5 ہونا ضروری ہے کسی بھی حدیث میں. لہذا اس بنیاد پر جب ہم یہ جو بنیادی کتابوں میں جب ہم دیکھیں گے حدیث کی، تو ہمیں ان کے لکھنے والوں نے باقاعدہ ان کے راویوں کے نام بھی بیان کر دیے ہیں کہ ہم سے بیان کیا مثلا ای نے سنا ڈی سے، ڈی نے سنا سی سے، سی نے سنا بی سے، بی نے سنا اے سے، اور اے نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو بھی حدیث ہے. تو اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو اے ہے وہ صحابہ کا گروہ ہے، صحابہ کی کیٹیگری ہے، بی جو ہے وہ تابعین، سی جو ہے وہ تبع تابعین، اور ڈی اور ای جو ہے وہ 4th اور 5th جنریشن کے راوی. لہذا اس بنیاد پر اب ہم جب ان کتابوں تک پہنچ جائیں گے، اب ہمیں وہ کتابیں، اچھا اس میں یہ بھی بات ایک اہم ہے کہ یہ جو صحیح کا جو لقب دیا گیا ہے یہ صرف ہمارا یا جو لوگ اسے صحیح مانتے ہیں ان کا صرف دعویٰ ہے، اور اس کا تعلق حقیقت سے کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف دعویٰ ہے، اور یہ صرف اپنے مقاصد کے پیش نظر یہ کتابیں لکھی گئیں، انہیں قبول کیا گیا، انہیں مشہور کیا گیا، اور انہیں لوگوں کے درمیان میں رائج کیا گیا اور صحیح کا لقب دیا گیا. یہ صرف یہ ایک اپنے خود کے مقاصد کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی صحیح ہے جیسے کہ قرآن مجید ہے. کیونکہ ہم نے جیسا دیکھا اور ہم نے باقاعدہ اس کے بارے میں مختلف موقع پر مختلف ثبوت بھی فراہم کیے کہ
جسے صحیح کتاب کا لقب دیا جاتا ہے، اسی صحیح کتاب کے احادیث کو جمع کر کر کسی نے رنگیلا رسول لکھی، کسی نے سیٹنک ورسز لکھی، اور کسی نے باقاعدہ تحقیق کی، تو معلوم پڑا کہ اس صحیح کتاب کے راویوں میں سے بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ جو غیر معتبر، غیر ثقہ، غیر قابل اعتبار تھے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس حدیث کا صحاح ستہ میں یا کتب اربعہ میں پایا جانا ہی اس کے صحیح اور سچے ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ اب ہمارا تحقیق کا مرحلہ ایک اور آگے بڑھے گا۔ اب وہاں تک پہنچنے کے بعد میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ حدیث جو امام بخاری نے یا شیخ کلینی نے بیان کی ہے اور انہوں نے جو راویوں کے جو نام دیے ہیں، تو اب ہم کو ہمارا تحقیق کا مرحلہ آگے بڑھے گا اور ہم راویوں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، پہلے بھی گزشتہ تقریروں میں ایک دو موقع ایسے گزرے تھے کہ جہاں ہم نے کسی حدیث کے راویوں کے بارے میں حوالے دیے اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم کو فراہم کی، اور اس سے یہ بات نتیجہ نکلا کہ یہ حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب ہم اب اس میں دیکھیے، اسلام میں ایک اور علم دین کا ایک اور شعبہ ہے کہ جو علم رجال کے نام سے مشہور ہے۔ علم رجال یعنی آدمیوں کا علم، یعنی راویوں کا علم ایکچولی۔ تو وہ رجال جو ہے وہ رجال حدیث سے ان کا تعلق ہے۔ رجال کہتے ہیں، عربی لفظ آدمی کی جمع ہے، رجل آدمی، رجال یعنی بہت سارے آدمی۔ تو علم رجال یعنی آدمیوں کا علم، یعنی کون سے آدمی؟ وہ آدمی، وہ انسان کہ جنہوں نے حدیث کی روایت کی، یعنی دوسرے لفظوں میں راویوں کا علم۔ تو اب یہ اس علم کے شعبے میں بہت سارے قدیم، جدید اور اوسط دور کے علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ جو صرف اسی مقصد سے لکھی گئی ہیں کہ راویان حدیث جو ہیں، جو احادیث کے راوی جو مختلف گزرے ہیں کہ جن کا ذکر صحاح ستہ میں اور کتب اربعہ میں آیا ہے، تو ان کے حالات کے متعلق وہ کتابیں ہیں۔ اور وہ بالکل الفابیٹیکل آرڈر میں، ڈکشنری کی طرح، جس طرح ڈکشنری میں اور لغت میں جس طرح الفاظ کے معنی حروف تہجی کے حساب سے اور الفابیٹیکل آرڈر میں دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے باقاعدہ وہ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں راویوں کے نام جو ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں ہیں، حروف تہجی کے حساب سے ہیں، اور ان کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ علماء کے قول اور علماء کے نظریات لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا اس کے بارے میں ان کے ہم اثر علماء میں سے لوگوں کا کیا خیال تھا کہ یہ راوی کیسا تھا، اس کے عقیدہ اور اس کا عمل کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ سچ بولتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا، اور یہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے کہ ثقہ ہے کہ غیر معتبر ہے۔ یہ تمام جو صفات ہے راویوں کی، یہ راویوں کی صفات کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہے کہ جن میں راویوں کے حالات جمع کی گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب اور بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ہم نے مثال دی، یہ نمونے کے طور پہ دو ہم نے نام بتایا آپ کو۔ تو اس قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں راویوں کے حال موجود ہیں۔ تو اب ہم کو کسی حدیث جو ہم تحقیق کر رہے ہیں جو حدیث کی، وہ حدیث جب ہم کو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی کتابوں یا 4 صدی ہجری میں لکھی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب میں مل جائے، تو وہاں پر ہمیں پھر راویوں کے نام ملیں گے۔ تو ہم کو وہ تمام راویوں کے نام جمع کر کے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے اس راوی کا حال معلوم کرنا پڑے گا کتب رجال میں، کہ جو علم رجال پر مبنی کتب رجال ہیں یا رجال کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ان راویوں کا حال معلوم کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب ہم ایک ایک کر کے یہ منیمم جو راوی ہیں 4 سے 5 راوی ان کے، اور جو میکسیمم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام راویوں کے جب حالات ہم جمع کر لیں گے، تو اس میں اگر ہمیں کسی ایک راوی کے بارے میں بھی کتب رجال میں اور علم رجال کے متعلق اور راویوں کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی کوئی ایک ایسا قول مل جائے کہ جس میں ان تمام راویوں میں سے صرف کوئی ایک راوی بھی اس کے بارے میں ہمیں یہ مل جائے کہ یہ صحیح نہیں تھا، یہ جھوٹا تھا، اس کا مذہب صحیح نہیں تھا، اس کا عقیدہ اور عمل صحیح نہیں تھا، اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، یہ غیر معتبر ہے، غیر ثقہ ہے، تو جب ہم کو ایسا مل جائے تو پھر وہ حدیث پایہ صداقت سے گر جائے گی اور وہ 100% حدیث رسول ہے ایسا ثابت نہیں ہوگا، اور اس حدیث کے بارے میں پھر اشکال وارد ہو جائے گا، شکوک و شبہات وارد ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حدیثوں کی بھی مختلف کیٹیگریز ہے، تو صحیح حدیث صرف وہی صحیح حدیث ہے کہ جس کا متن بھی، متن یعنی جو حدیث کے جو الفاظ ہیں اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی منطقی ہو، عقلی ہو
اور اس میں بھی کسی قسم کے شکوک و شبہات وارد نہیں کیے جا سکتے ہوں، کوئی اعتراضات نہیں کیے جا سکتے ہوں، وہ قرآن کے خلاف نہ ہوں. یہ ایک ہے. حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے متن، ایک ہے سلسلہ سند، یعنی راویوں کے نام اور ان راویوں نے کیا حدیث بیان کی، کیا بات بیان کی، اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ان الفاظوں کے ذریعے، ان جملوں کے ذریعے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے متن. اور اس متن کو پیش کرنے والے کتنے راوی ہیں، یہ سلسلہ سند، یہ راویوں کے نام، یہ دو حصے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے حدیث میں متن، اس کے ٹیکسٹ میں کیا بات ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کوئی لاجیکل یا کوئی وزڈم کے حساب سے، عقل اور منطق کے حساب سے، اور قرآن کے خلاف تو نہیں ہے وہ بات. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں پھر ہم راویوں کے حالات پر جائیں گے. اور راویوں کے حالات میں بھی تمام، تو ہم کہہ رہے تھے کہ صحیح حدیث وہی ہوگی کہ جس کے متن میں بھی کوئی خرابی نہ ہو اور جس کے سلسلہ سند میں بھی کوئی خرابی نہ ہو، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہوں، معتبر ہوں، قوی ہوں، اور عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے مکمل ہوں. تو جب تمام راوی کے بارے میں ہمیں پازیٹیو رائے ملے گی کتب رجال میں، اور کتب رجال میں ہمیں ان کے بارے میں کوئی نگیٹو بات نہیں ملے گی، کوئی ان کی کوئی برائی نہیں ملے گی، اور سب کی تعریف ملے گی، تب جا کے وہ حدیث صحیح مانی جائے گی اور صحیح حدیث کی کیٹیگری میں اسے رکھا جائے گا. اور اسی وقت جا کر وہ حدیث ہم پر ثابت ہوگی کہ یہ حضرت کی حدیث ہے، کیونکہ حضرت سے سن کر جن راویوں نے ہمیں بیان کیا، ان راویوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب اچھے تھے، سچے تھے، اور ان کا حافظہ بھی صحیح تھا، اور یہ بالکل یعنی اچھے انسان تھے، اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، اور یہ علم و دیانت کے حساب سے بھی معتبر اور موثق تھے. لہذا اس بنیاد پر، اور متن میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اللاجیکل بات نہیں کہی گئی، کوئی عقل کے خلاف بات نہیں کہی گئی، کوئی قرآن کے خلاف بات نہیں کہی گئی. تو اس بنیاد پر جا کر جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی، تب جا کے وہ حدیث ہم پر ثابت ہوگی کہ ہاں یہ صحیح حدیث رسول ہے اور حضرت نے ایسا فرمایا تھا، اور تب جا کے ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. لہذا سامعین، تو یہ اس کا مقصد، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے کہ آج کے دور میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ بس ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں بغیر کسی تحقیق کے امام سے اور معصومین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں، جو کہ اس کے متن اور اس کے الفاظوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قول معصوم نہیں ہے، یہ حضرت کی حدیث نہیں ہے، اور یہ ان کے نائبین اور جانشینوں کی حدیثیں اور اقوال نہیں ہیں. مگر پھر بھی لوگ اس کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کر رہے ہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیتا ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، اور بس اس کو خدا و رسول اور اماموں سے منسوب کر کے لوگوں کے درمیان میں مشہور کیا جا رہا ہے. لہذا یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ جو کہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ طریقہ حدیث غدیر کے ضمن میں اس کا ذکر نکل آیا، تو اس کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر یہ بیان کرنا بھی ضروری تھا. لہذا آج کے دور میں، اور جیسا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایون اگر روزے کی حالت میں آپ اگر کوئی تحقیق شدہ اور ثابت شدہ حدیث یا قول معصوم جو کہ آپ پر ثابت ہے اور یہ آپ کے پاس حوالہ بھی موجود ہے، اس کے بغیر اگر آپ روزے کی حالت میں کوئی قول معصوم کے طور پر نقل کر کے پیش کرو گے، کوئی حدیث، کوئی قول یا کوئی جملہ کہ یہ کسی امام نے فرمایا یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا، ایسا بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی حوالے کے آپ صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر آپ اگر اس کو پیش کرو گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. روزے کے باطل ہونے کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انسان خدا و رسول اور اماموں سے اور خود رسول کے جانشینوں سے کوئی ایک ایسی بات منسوب کر کے بیان کرے کہ جو ثابت شدہ نہ ہو، جو اس کے پاس اس کا حوالہ نہ ہو. لہذا یہ بہت انتہائی اہم بات ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ خدا و رسول اور اس کے جانشینوں سے منسوب کر کے کوئی ایک ایسی بات لوگوں کے درمیان میں پھیلانا کہ جو ہم پر ثابت نہیں ہے، اور جو واقعاً اور حقیقی ان کی بات نہیں ہے، ان کی حدیث نہیں ہے، ان کا قول نہیں ہے. لہذا یہاں پر بہت احتیاط رکھنا ضروری ہے. اور کسی بھی حدیث اور کسی بھی قول معصوم کے بارے میں آپ کو جب تحقیق کرنا ہو تو تحقیق کے مراحل یہ ہیں کہ پہلے تو ہمیں اپنی پریزنٹ جنریشن سے اور پریزنٹ کرنٹ سٹیٹس اور دور اور حالات اور وقت سے لے کر ہم کو ٹریس بیک کرنا پڑے گا 3 صدی ہجری تک کی کتابوں تک. 3 صدی ہجری کی کتابوں میں پھر ہم راویوں کے حالات جانچ پڑتال کریں گے، اور جب راویوں کے حالات میں ہمیں سب راوی
سچے اور اچھے اور ثقہ اور معتبر ملیں گے، اور قوی حافظے والے اور علم اور اخلاق اور کردار اور عقائد کے حساب سے مکمل ان کی تعریفیں ملے گی، تب جا کے وہ بات ثابت ہوگی کہ ہاں یہ حدیث رسول ہے، یہ قول معصوم۔ اور اس کے بغیر کسی بھی چیز کو قبول کر لینا، کہ خاص طور پر ان موقعوں پر کہ جب متن حدیث میں یا متن قول میں، کہ جو حدیث یا جو قول بیان کیا جا رہا ہے اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس میں جو بات پیش کی جا رہی ہے، اسی سے جب انسان کو یہ اندازہ ہونے لگ جائے کہ نہیں یہ گزشتہ صدیوں یا 1400 سال پہلے کے دور کے مطابق یہ الفاظ یا جملے، یہ ٹاپک نہیں ہیں، اور یہ ابھی ریسنٹلی جو مسئلے اٹھے ہوئے ہیں اور ریسنٹلی جو مسائل اٹھے ہیں، جو بدعتیں آ گئی ہیں، جو فتنے آ گئے ہیں آج کے حالیہ دور میں، ان سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں کہ جو کسی آج کے دور کے کسی انسان کی ذہن کے بنائے ہوئے اور اس کی زبان سے ادا کیے گئے جملے جب ہمیں ظاہری طور پر بھی ایسا لگنے لگ جائے، کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیت ہو یا آن حضرت کی حدیث ہو یا قول معصوم ہو، اس میں ایک ایسا نور ہے کہ اگر آپ کی روح اور آپ کا دل اور دماغ صاف و شفاف ہو اور آپ کا باطن اگر پاک و پاکیزہ ہو، تو اس نور کو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہو کہ جو قرآن کی آیت یا حدیث رسول یا قول معصوم میں ہوتی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو عام انسانوں کے جملے ہیں، جو عام انسانوں کی باتیں ہیں، اس میں وہ نور نہیں ہوتا، وہ خوشبو نہیں ہوتی کہ جسے ایک باطنی طور پر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان تحقیق کرے اور کسی بھی چیز کو تحقیق کے بغیر قبول نہ کرے، اور خاص طور پر ان موقعوں پر کہ جب وہ باتیں کہ جو مذہب کے بنیادی اصولوں اور فروعوں سے تضاد رکھتی ہو، اس کے مخالف ہو، اور اختلافی مسائل میں سے جن کا تعلق ہو، تو جب تک اور ان چیزوں سے ان کا تعلق ہو کہ جو آج کے حالیہ دور کے جدید فتنے اور حالیہ دور کے جدید مسائل کہ جس میں امت اور لوگ مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان تمام موارد پر خاص طور پر یہ اہتمام کیا جانا چاہیے کہ انسان بغیر تحقیق کے اور بغیر ریفرنس کے اور بغیر کسی حقیقت کو ثابت کیے اسے قبول نہ کرے اور اسے لوگوں تک پھیلائے نہ۔ اور سامعین، یہ انتہائی ضروری تھا، اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث غدیر کے جو ہیں وہ مختلف طریقے ہیں کہ جن کی تعداد 40 سے لے کر 150 ہیں۔ مختلف طریقے یعنی مختلف صحابیوں نے اس کی روایت کی، اس حدیث کو لوگوں سے بیان کیا۔ تو اب یہ جو میگزیمم جو ہے 150 طریقے کے بارے میں جو قول ہے، تو یہ ایسا ہے کہ ان 1400 سالوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ قدیم زمانوں میں، قدیم دور میں، گزشتہ صدیوں میں وہ 150 طریقے سے جو حدیث غدیر نقل کی گئی ہے وہ موجود ہوں، مگر آج کے حالیہ دور میں اور گزشتہ صدی تک جو کتابیں ہمارے اور گزشتہ صدی اور آج کی صدی تک جو کتابیں ہمارے یہاں پاس موجود ہیں، جو کتابیں آج ہمارے یہاں موجود ہیں، ان موجودہ حدیث کی کتابوں میں اس حدیث غدیر کو جو مختلف صحابیوں نے جن کی روایت کی ہے ان کو پانا، ان کو تحقیق کرنا، ان کا حاصل کرنا صرف 110 تک ہی محدود ہے۔ یعنی ان 150 صحابیوں میں سے صرف آج کے دور تک صرف 110 صحابی ایسے ہیں کہ جن کی بیان کردہ حدیث غدیر اور جن کی روایت جو ہے آج کے حالیہ دور میں جو موجود کتابیں ہیں حدیثوں کی اور علوم اسلامیہ کی جو مختلف کتابیں ہیں، ان مختلف کتابوں میں ان کے قول، ان کی روایت موجود ہے، جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جسے ٹریس کیا جا سکتا ہے، جسے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، تو اس بنیاد پر اب ہم، حالانکہ یہ تو 150 صحابیوں نے اس کی روایت کی اور اس کو بیان کیا، لیکن آج کے حالیہ دور میں ہمارے پاس جو تحقیق علماء نے کی اور ان صحابیوں کے نام جو حاصل کیے، تو انہیں 110 صحابی کے نام صرف ملے کہ جن کی روایات اور جنہوں نے جو حدیث غدیر بیان کی وہ آج تک موجود جو حدیث کی اور علوم اسلامیہ کی کتابیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا اب ہم یہ صحابیوں میں سے جو راویان حدیث غدیر ہیں
کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے وہ صحابہ، ان میں سے 110 صحابیوں کے نام ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور ان کا سن وفات کہ ان کی کب انتقال ہوا، کون سے سال میں ان کی وفات ہوئی وہ بھی پیش کریں گے، اور کس کتاب کی کس جلد کے کس صفحے پر اس صحابی کی یہ روایت اور اس نے جو حدیث غدیر نقل کی ہے وہ موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لہذا سامعین، اب یہ ایک طویل لسٹ ہے جس میں نمبرنگ ہم نہیں بیان کریں گے، یہ 110 ہے، یا آپ نمبرنگ خود دیتے جائیں، ہم صرف صحابی کا نام، کون سے سال میں اس کی وفات ہوئی، اور اس کی روایت کون سی کتاب میں موجود ہے، اس کا حوالہ جلد نمبر اور پیج نمبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اب یہ ایک لسٹ، طویل لسٹ شروع ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ مکمل ہوگی کہ نہیں آج کی تقریر میں۔ بہرحال جتنے بھی نام ہم آج پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں گے، اور باقیہ پھر آئندہ تقریر میں انشاءاللہ۔ لہذا صحابیوں میں سے وہ 110 صحابہ کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا، حدیث غدیر کی روایت کی، ان کے نام، ان کا انتقال کب ہوا، کس سال ان کی وفات ہوئی، وہ سن، اور ان کی روایت، ان کا قول، انہوں نے جو حدیث غدیر بیان کی وہ کون سی کتاب میں موجود ہے، کون سی جلد، کون سے صفحے نمبر پر، یہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی پیش کریں گے۔ اور یہ جو لسٹ ہے یہ الفابیٹیکل آرڈر میں اور حروف تہجی کے حساب سے، تو لہٰذا اس بنیاد پر جو وہ صحابہ کے جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں پہلے ان کا ذکر آئے گا، پھر بے سے شروع ہونے والے صحابہ کا نام، اس طریقے سے یہ لسٹ آگے بڑھے گی۔ تو اب سامعین، ابتدا کی جاتی ہے اس لسٹ کی کہ جو ہے صحابیوں میں سے راویان حدیث غدیر کہ جن کی تعداد 110 ہے۔ چنانچہ اس میں سے سب سے پہلے ہیں ابو ہریرہ الدوسی، متوفی 58 ہجری، اور ان کی روایت کتاب الاستیاب کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 473 پر موجود ہے۔ دوسرے ہیں ابو لیلہ انصاری، متوفی 37 ہجری، اور ان کی روایت تاریخ الخلفاء کے پیج نمبر 114 پر موجود ہے۔ ابو زینب اوف انصاری، ان کی روایت اسد الغابہ کے تھرڈ والیوم کے پیج نمبر 307 پر اینڈ ففتھ والیوم کے پیج نمبر 205 پر۔ ابو فضالہ انصاری، متوفی 37 ہجری، ان کی روایت تاریخ آل محمد کے پیج نمبر 67 پر موجود ہے۔ ابو قدامہ انصاری، ان کی روایت کتاب الاصابہ کے فورتھ والیوم کے پیج نمبر 159 پر موجود ہے۔ سامعین، اس لسٹ میں کچھ صحابہ کیا سال وفات جن کا نہیں معلوم ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حوالوں میں ہو سکتا ہے کہ جلد نمبر اور پیج نمبر بھی نہ دیا جائے اور صرف کتاب کا نام دیا جائے، تو کچھ چیزیں جو شور نہیں ہیں، جو 100% نہیں ہے، انہیں ہم نہیں پیش کیا گیا ہے، مگر جتنی چیزیں جو شور اور 100% اور جو ثابت شدہ ہیں اور جو حقیقی اور یقینی ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ اب ابو قدامہ کے بعد میں ابو عمرو بن محسن الانصاری، ان کی روایت کتاب اسد الغابہ کے تھرڈ والیوم کے پیج نمبر 307 پر ہے۔ اور ان کے بعد میں ہے ابو الحیثم ابن تیہان، متوفی 37 ہجری، اور ان کی روایت تاریخ آل محمد کے پیج نمبر 67 پر ہے۔ ابو رافع القبطی، ان کی روایت ابن عقدہ نے اپنی کتاب حدیث الولایہ میں، اور ابی بکر جعابی نے اپنی کتاب نخب المناقب میں لکھی۔ ابو زیب خویلد بن خالد الحزلی، ان کی روایت خطیب خوارزمی نے اپنی کتاب مقتل الامام سبت شہید کے چوتھی فصل میں لکھی ہے۔ ابو بکر ابن ابی قحافہ تیمی، متوفی 13 ہجری 13 ہجری، ان کی روایت جو ہے اثناء المطالب کے پیج نمبر 3 پہ موجود ہے۔ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کلبی، متوفی 54 ہجری، اور ان کی روایت ابن عقدہ کی کتاب حدیث الولایہ میں موجود ہے۔ ابی بن کعب انصاری خزرجی، متوفی 30 ہجری، اور ان کی روایت ابی بکر جعابی نے کتاب نخب المناقب میں لکھی ہے۔ اسد ابن زرارہ انصاری، ان کی روایت اثناء المطالب کے پیج نمبر 4 پہ موجود ہے۔ اسما بنت امیس، ان کی روایت ابن عقدہ کی کتاب حدیث الولایہ میں موجود ہے۔
ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین ام سلمہ اور ام ہانی بنت ابی طالب، یہ دونوں مخدرات عصمت اور معظماؤں کی جو روایت ہے وہ کتاب ینابیع المودہ کے پیج نمبر 40 پہ موجود ہے۔ اور انس ابن مالک متوفی 93 ہجری، ان کی روایت تاریخ بغداد کے 7 والیوم کے پیج نمبر 377 پر موجود ہے۔ برا بن عازب انصاری متوفی 72 ہجری، ان کی روایت البدایہ و نہایہ کے 5 والیوم کے پیج نمبر 206 پر موجود ہے۔ بریدہ الحسیب ابو سہل اسلمی متوفی 63 ہجری، اور ان کی روایت جو ہے تفسیر المنار کے 6 والیوم کے پیج نمبر 464 پر موجود ہے۔ ثابت ابن ودیع انصاری، ان کی روایت اسد الغابہ کے 3 والیوم کے پیج نمبر 307 پہ موجود ہے۔ جابر ابن سمرہ ابن جنادہ متوفی 70 ہجری، اور ان کی روایت کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج نمبر 398 پہ موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری متوفی 74 ہجری، کتاب تہذیب التہذیب 7 والیوم پیج 337۔ اب سامعین یہ اسی طریقے سے آگے ہم حوالے دیں گے کتاب کا، اور ان کی روایت موجود ہے، یہ الفاظ بھی نہیں دہرائیں گے۔ جبلہ بن عمرہ انصاری، کتاب ابن عقدہ کی کتاب حدیث الولایہ۔ جبیر ابن مطم ابن عدی متوفی 58 ہجری، کتاب تاریخ آل محمد پیج 68۔ جریر ابن عبداللہ جابر بجلی متوفی 51 ہجری، کتاب مجموع الزوائد والیوم 9 پیج 106۔ جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری متوفی 31 ہجری، کتاب فرائض الصمتین چیپٹر نمبر 58۔ جندہ بن عمرہ انصاری، کتاب اسد الغابہ 1 والیوم پیج 308۔ حبہ بن جوین بجلی متوفی 76 ہجری، کتاب الکنی والاسماء 2 والیوم پیج 88۔ حبشی ابن جنادہ سلولی، کتاب ریاض النظرہ 2 والیوم پیج 169۔ حبیب ابن بدیل ابن ورقاء خزائی، کتاب العصابہ 1 والیوم پیج 304۔ حذیفہ ابن اسیر الغفاری متوفی 40 ہجری، کتاب اخبار الدول پیج 102۔ حذیفہ ابن یمان یمنی متوفی 36 ہجری، کتاب اصناع المطالب پیج نمبر 4۔ حسان ابن ثابت متوفی 54 ہجری، کتاب تذکرۃ الخواص الامہ پیج نمبر 20۔ امام حسن ابن علی المجتبی، ان کی جو روایت ہے وہ ینابیع المودہ کے پیج 482 پر موجود ہے علیہ السلام۔ اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سید الشہداء کے جن کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی تھی، ان کی جو روایت ہے وہ کتاب حلیۃ الاولیاء کے 9 والیوم کے پیج نمبر 64 پر موجود ہے۔ اور خالد ابن زید انصاری، متوفی 51 ہجری، کتاب نزول الابرار پیج نمبر 20۔ خالد ابن ولید ابن مغیرہ متوفی 21 ہجری، کتاب ابی بکر جعبی کی نخب المناقب۔ خزیمہ ابن ثابت انصاری متوفی 37 ہجری، کتاب اصناع المطالب۔ خویلد ابن عمرو خزائی متوفی 68 ہجری، کتاب ینابیع المودہ پیج نمبر 38۔ رفاعہ ابن عبد المنظر انصاری ابن عقدہ کی کتاب حدیث الولایہ۔ زبیر بن عوام قرشی متوفی 36 ہجری، کتاب اصناع المطالب پیج نمبر 3۔ زید ابن ارقم خزرجی متوفی 66 ہجری، کتاب البیان والتعریف 2 والیوم پیج 136 اینڈ پیج 230۔
زید بن ثابت متوفی 48 ہجری، کتاب اثناء المطالب پیج نمبر 4۔ زید بن شراحیل انصاری، کتاب اسد الغابہ سیکنڈ والیوم پیج 233۔ زید بن عبداللہ انصاری، کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ۔ سعد ابن ابی وقاص متوفی 55 ہجری، کتاب خصائص نسائی پیج نمبر 3 and 4۔ سعد ابن جنادہ اوفی، کتاب خوارزمی کی مقتل الامام۔ سعد ابن عبادہ خزرجی متوفی 14 ہجری، کتاب ابی بکر جعابی کی نخب المناقب۔ سعد ابن مالک خدری متوفی 65 ہجری، کتاب تفسیر نیشابوری 6th والیوم پیج نمبر 194۔ سعید ابن زید قرشی متوفی 50 ہجری، کتاب مناقب ابن مغازلی۔ سعید ابن عبادہ، کتاب ابن عقدہ کی کتاب الولایہ۔ سلمان فارسی متوفی 36 ہجری، کتاب فرائض الصمتین چیپٹر نمبر 58۔ سلمہ بن عمرو بن عقو متوفی 74 ہجری، ابن عقدہ کی کتاب الولایہ۔ سمرہ بن جندب فزاری متوفی 59 ہجری، کتاب اثناء المطالب پیج نمبر 4۔ سہل ابن حنیف انصاری متوفی 38 ہجری، کتاب اسد الغابہ 3rd والیوم پیج 307۔ سہل ابن سعد خزرجی متوفی 91 ہجری، کتاب تاریخ آل محمد پیج 67۔ ابو امامہ صدی ابن عجلان باہلی متوفی 86 ہجری، کتاب حدیث الولایہ ابن عقدہ نے جسے لکھا ہے۔ ضمیرہ اسدی، کتاب شیخ منصور رازی کی کتاب الغدیر۔ طلحہ بن عبید اللہ تمیمی متوفی 36 ہجری، اور کتاب کا نام ہے مروج الذہب 2nd والیوم پیج نمبر 11۔ عامر ابن عمیر نمیری، کتاب الاصابہ 2nd والیوم پیج 255۔ عامر ابن یعلی ابن حمزہ، کتاب اسد الغابہ 3rd والیوم پیج 92۔ عامر ابن لیلہ غفاری، کتاب الاصابہ 2nd والیوم پیج 257۔ عامر ابن واصل لیثی ابو طفیل متوفی 108 ہجری، کتاب مسند امام احمد ابن حنبل 1st والیوم پیج 118۔ عائشہ بنت ابی بکر، ان کی روایت ابن عقدہ کی کتاب حدیث الولایہ پر میں موجود ہے۔ سامعین، یہاں تک 64 صحابہ اور صحابیات کے نام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے کسی وجہ سے، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں بقیہ نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی اور جن کا تعلق صحابہ کے گروہ سے تھا۔ لہٰذا اسی وجہ آج کی تقریر بس یہیں ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں بقیہ نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔